خواجہ آصف لعنت ہے، تم مجرم ہو اس لیے میں دفاع کر رہی ہوں، تو سن لو مکافاتی عمل تھا تمہاری ہار۔ شدت کے بڑے تھے وہ لوگ، کسی کی گردن پر کھرونڈے مارے گئے، تو گن پوائنٹ تے بس طور رکھ کے اپنا مقاصد حاصل کرنے واسطے۔ میرا پیغام تنوع چیلنج ہے کہ وہ دی ماں پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گی، وہ دی ڈار فیملی پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آج جناب نئے راستے کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید، اور بتاتا چلوں کہ جناب آج ہم سیالکوٹ میں آئے ہیں، اور سیالکوٹ کے حوالے سے تو ایک ہی بات ہے سب سے بڑی کہ یہ اتنی مردم خیز مٹی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سپوت جناب یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کن کن کا ذکر کریں گے؟ ابھی چونکہ پروگرام مطلب کہ اس کی جو ڈیوریشن ہے تھوڑی ہے، نہیں تو فہرست بہت لمبی ہے۔ لیٹس سٹارٹ ود علامہ اقبال جیسے بندے، ظہیر عباس جیسے جناب، اور فیض صاحب، اور پچھلے دنوں پتہ چلا گلزاری لال نندا جو انڈین پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو کے بعد، وہ بھی جناب اسی خطے میں پیدا ہوئے ہیں، اور آج ہم جناب یہاں پہ ملنے آئے ہیں۔ اب میں ان کا کیا تعارف کرواؤں؟ انہوں نے تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مادرانہ شفقت مجھے یہاں پہ یقین مانیے کھینچ لائی، آل وے لانگ فرام لاہور، اور مادرانہ شفقت ایسی کہ ایک ایسی دبنگ خاتون ماں کے روپ میں، بڑی بہن کے روپ میں، اور ایک عورت صحیح جو گھرداری والی ہوتی ہے نا، جو سینہ سپر ہو جاتی ہے جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، تو اس جناب خاتون نے تو یہ مثال قائم کی ہے۔ یہ 8 فروری سے لے کر اب تک، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے سے ہی یہ ایپیسوڈ چل رہی تھی، اور جناب آج ہم آپ کا تعارف کروائیں گے جناب ریحانہ ڈار صاحبہ سے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ میرے پاس آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کی محبت کھینچ لائی ہے ہمیں، یقین مانیے، اور یہ پورا ملک آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، اور یہ اس کا جناب ثبوت ہم نے دیکھ لیا ہے سوشل میڈیا پر بھی، دیگر چینلز پر بھی، بلکہ کچھ انٹرنیشنل نیوز میں بھی آپ کا ذکر ہوا، تو جناب وہ کہہ لینا کہ ایک مقناطیسی ایک قوت تھی۔ جو میں نے فون کیا دوستوں سے، پہلے میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں یہ ٹائم دیں گی کہ نہیں دیں، کیونکہ آج کل ذرا مصروفیت بھی ہے اور وہ سارا سلسلہ، لیکن انہوں نے انتہائی، وہ دیکھیں نا ماں ہی ہوتی ہے، پتہ چلا کہ جناب کو پتر نو ضرورت پئی ہے، انہوں نے کہا جی آجا پتر، کوئی ایسی گل نہیں، تو میں آ گیا ہوں۔ تو جناب آپ سے ہم ہلکے پھلکے انداز میں چند ایک سوال پوچھیں گے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ خیریت ہی رکھے۔ سوال میرا پہلا آپ سے بڑا سمپل سے پیرائے میں ہم نے پوچھنا ہے کہ وہ کون سا جذبہ تھا آپ کو، آپ تو ایک گھرداری گھر گرستن وہ سارا سلسلہ تھا کہ آپ سیاست میں کود پڑی اور باقاعدہ الیکشن لڑ لیا آپ نے، اور اتنا زبردست طریقے سے الیکشن لڑا کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں یہ جلی حروف میں لکھا جائے گا جس طریقے سے آپ نے فائٹ کی ہے۔ تو جناب بتائیے گا کہ جذبہ کیا تھا؟ بیٹا میرا نا راستہ دین کا تھا، کافی عرصہ سے نا میرے نگت ہاشمی استاد ہے لاہور کے النور دارہ ہے سیالکوٹ میں نے اپنے اداروں کے لیے بھی بہت کام کیا، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں اپنے قرآن پاک سے جڑ گئی، میں نے ترجمے تفسیر کافی بار پڑھا، اور میں دور القرآن بھی رمضان میں کرتی تھی۔ تو جب اتنا ظلم میرے ساتھ ہوا، میں تو کبھی جناؤ بھی نہیں آئی، اور ایک صحافی آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو ڈار صاحب کے وقت کا ہوں مگر میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مجھے شوق ہی نہیں، میں کبھی اتنا باہر بھی نہیں نکلی، تو مجھے نا گرستی کا شوق ہے۔ تو جب میرے ساتھ ظلم ہوا، دیوار پھلانگ کر، دروازے توڑ کر، 20 لوگ تھے کہ 25 تھے، تو میں سوئی تھی۔ پہلے تو وہ کہیں جناز توڑ تاڑ کے گئے تو مجھے خبر کوئی نہیں، تو جب چیخو پکار گھر کی میں نے سنی تو میں نے دروازہ کھولا تو 20 لوگ میرے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا ہندوستان میں پاکستان پر حملہ کر دیا، وہ فوج آپ اندر آ گیا گھروں میں؟ یقین جانے میں نے یہی سمجھا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے محافظ ہمارے گھروں میں گھس آئیں گے۔ جب وہ توڑتے جائیں چیزیں، انہوں نے میرے گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ لون مرچاں والے ڈبے، فریجاں، ٹی وی، میں بتا نہیں سکتی، 7 گاڑیاں، اور انہوں نے میرے بال گھسیٹے، چادر اتاری، پیروں پر شیشے مارے، بڑا تشدد کیا مجھ پہ، اور میرا سارا گلشن ویران ہو گیا۔ لوگ آتے دیکھتے گئے، اور لوگوں نے مثال دی میری
کہنے لگے کہ ہماری آنکھوں میں سب کچھ دیکھ کر آنسو آ گئے، ماں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ میں نے کہا جس نے دیا تھا اسی کی راہ پر چلا گیا، آگے بھی اسی نے ہی دینا ہے، وہ دینے والا واللہ خیر الرازقین، کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ میں بڑی بہادر رہی، میں نے آنسو بھی نہ گرایا، اس لیے کہ جس قرآن سے میں جڑی تھی اس نے میرے اندر سے خوف کے بت توڑ دیے، میں نڈر ہو گئی، سوائے اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہ رہا، خوف کے بت توڑ دیے، ایک ماں کا گلشن خراب ہو گیا، اجڑ گیا، پتہ نہیں عمر ڈار کہاں ہے، عثمان ڈار کہاں ہے، جوان بیٹیاں تھیں گھر کی بچوں کی، میں نے کہا باہر چلے جائیں، میں نے اکیلے اپنا گھر نہ چھوڑا، میرے گارڈ وغیرہ تھے باہر، پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا تو سیاست میں کوئی تعلق نہیں، میرے ارد گرد کے لوگ میرے سب لوگوں کی گواہی آپ محلے میں لے سکتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اس عورت کو کوئی تعلق نہیں تھا سیاست میں۔ میں ظلم کے خلاف ڈٹی، میں نے کئی بار ہر صحافیوں کو کہا کہ الیکشن ضرور لڑیں، باہر لڑیں، کسی کی ماں کی چادر نہ اتاری جائے، کسی کی ماں کے گریبان میں ہار نہ ڈالا جائے۔ افسوس کہ جو میرے ہی محافظ پولیس میرے گھر پر آئی، مجھے نہایت افسوس ہے، وہ نبی کی امت تھے اور انہوں نے ایک ماں کی عظیم ہستی کو، اس کے نام کو ذلیل کیا، تشدد کیا۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، انہی نے ماں کے پاؤں میں شیشے مارے، اولین درجہ دیا۔ اس بنا پر میں ڈٹ گئی، تمام میری بہادری، میرے خوف کے بت میرے قرآن مجید نے اندر سے ختم کر دی۔ میں کھڑی ہو گئی، صحیح، مجھے قسم اس خدا کی، میں اکیلی گھر سے نکلی اور گھر گھر جا کر میں نے کہا کہ میرا جہاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظلم کے خلاف ڈٹ گئے تھے تو میں نے بھی وہی قرآن پڑھا، میں کیوں نہیں ڈٹ سکتا؟ بہت اچھا، بہت خوب۔ جب میں گھر سے باہر نکلی، لاکھوں عمر ڈار، لاکھوں عثمان ڈار، لاکھوں میری بیٹیاں، میری ہمدرد بہنیں اور بھائی سب میرے ساتھ مل گئے، اور سمندر کی طرح میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہوں، ایک ماں بے سہارا بچوں کے بغیر باہر نکلی تو آپ نے مجھے یاد نہیں آنے دیے میرے بیٹے، لاکھوں بیٹے، لاکھوں بیٹیاں، لاکھوں میرے بھائی بہن میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے آواز گونجتی تھی، ماں ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ہر طرف آواز گونجتی تھی۔ اور میں نے صاف بتایا تھا صحافیوں کو جنہوں نے میرا انٹرویو کیا، میں نے کہا کہ ووٹ عمران خان کا ہے، مگر کچھ جو نبی کی امت تھے، غیرت مند نوجوان بہادر میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہنوں، انہوں نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے میرے عظیم رشتے کو سمجھا، ماں کا ساتھ دیا۔ یقین جانے جہاں سے میں گزرتی تھی وہاں کہتے لوگ ماں ہم تمہاری ساتھ ہیں، ماں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جس گھر میں گئی، رات کو میں واپس آئی، صبح ان کی مجھے کال آ گئی، ماں ہمارا دروازہ توڑ دیا گیا ہے، ہمارے بچے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں پھر انہی کے گھر پہ جاؤں دوبارہ افسوس کرنے کے لیے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کا نام بتائیں، میں اپنے وکیلوں کے ذریعے کیس کروں اور آپ کے بچوں کو میں چھڑواؤں۔ اچھا میری بات سنیے گا، ماشاءاللہ بڑی آپ سیر حاصل گفتگو کر رہی ہیں، بہت اچھا، مطلب ہمارے ناظرین کے لیے، ان کی کنزمپشن کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کو معلوم بھی ہے ماشاءاللہ، اور بھی کئی پلیٹ فارم سے بولی ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن نہ لڑنے کے حوالے سے کوئی آپ کو دھمکی یا کوئی دباؤ تو نہیں تھا آپ پہ؟ بہت دباؤ۔ میں پوچھتی ہوں خواجہ آصف سے کہ جس دن میں نے اپنے پیپر جمع کروانے تھے، پہلے تو خواجہ آصف نے 10 مرلے زمین میرے پہ ڈال دی۔ اچھا جی، واہ۔ تو میں سپریم کورٹ میں گئی، انہوں نے کہا کہ لوگ قبضہ مافیا
ज़मीनों पर कब्ज़ा करके तो कहते हैं ज़मीन हमारी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस माँ को जिसने कहा अगर मेरी ज़मीन निकले तो मैं आपके थ्रू सहाफ़ियों को दे दूँ, दुआ करें कि मेरी निकले। ख्वाजा आसिफ उधर भी आपको शिकस्त हुई, फिर आपने मेरे निशान पर रोक दिया, फिर 3 जजों ने इंसाफ किया। मैं आला अदलिया नूं सलाम पेश करनी है, मैनू 2 दफ़ा इंसाफ मिलिया। फिर तू जदों फड़ के लै गए उस्मान डार नूं ते तू गन पॉइंट ते पस्तौर रख के अपना मकासद हासिल करने वास्ते ते मैं तैनूं क्या सी कि उस्मान डार ने PTI छोड़ी है। मेरा पैगाम तैनूं ये चैलेंज है कि ओदी माँ PTI नहीं छोड़ेगी, ओदी डार फैमिली PTI नहीं छोड़ेगी। वाह वाह, बहुत क्या तेरे लिए मैदान खाली कर देती? 20 बरस से ख्वाजा आसिफ ने मेरा पैगाम आपके थ्रू से इम्तियाज डार के साथ से लेकर उसके बच्चों तक लड़ाई की 20 साल। तो जब ये रास्ता मेरा नहीं था तो मैंने सोचा वाह अल्लाह, ये इसी रास्ते पर अगर आपने मुझे डाल दिया है तो सुन लो, मुकाफाती अमल था तुम्हारी हार। मुकाफाती अमल आपने खामद से शुरू किया, फिर बच्चों से। एक माँ का रास्ता अख्तियार उस कुरान ने किया सच की जीत के लिए, तो आपको बुरी तरह शिकस्त हुई। 350 फार्म मेरे पास हैं, 45 फार्म, वाह वाह, अच्छा। जो मेरे बहादुर बेटे बेटियां लेकर आए। तशद्दुद के भरे थे वो लोग, किसी की गर्दन पर खरुंडे मारे गए, किसी की डांग पर, मगर वो रिजल्ट, असली रिजल्ट मेरे पास है। मैं आरओ के पास गई अपने उन्हीं मुहाफ़िज़ों को साथ लेकर, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि वो 20 लोग वही मुहाफ़िज़ उस दरवाजे के आगे खड़े थे। मैं अपना हाथ दिखाना चाहती। हाँ, जो ये दिखाइएगा जरा, देखो हाथ मेरा करके ना, जरा थोड़ा सा जूम देखिए, करें। हाँ ये देखें, ये नजर आ रहा उन्होंने होगा। मेरे हाथ को मड़ोड़ के इस तरफ कर दिया, उधर जाऊं उधर धक्का, उधर जाओ उधर धक्का। मैं पूछती हूँ कि तुम देखो हाथ मेरा अंगूठा, ये हाथ देखो मेरा, और ये देखे। आप कहते हैं कि मैं आरओ के पास नहीं गई। आरओ का सामना जब होगा ना इंसाफ के कटहरे में, तो आप भी जरूर आए। अलहम्द शरीफ दो तो लाइन पढ़ के ते सहाफियां नूं बुला के मैं कुरान ते रिजल्ट रख के ते क्या है कि इस कुरान दी कसम मेरे को ओरिजिनल 45 फार्म जी और मेरा रिजल्ट जे ते आरओ ने जो तशद्दद किया वो ते बाद च देखा जाएगा, फैसले दे बाद च के की होता है। मगर मैनू चैलेंज है तैनू कि अगर तेरा कुरान सच्चा है ते आरओ नूं भी ले आया ते आपी भी आ जा ते तू भी उसे कुरान ते हाथ रखेगा जिस कुरान ते मैं रखे। मुझे चैलेंज है। माँ एक चैलेंज कर रही है अपने बेटे को, कौम के मुजरमों, शहर सियालकोट की कौम के मुजरमों, मैं विग कर रही थी और तुम्हारे शेर पुलिस साथ मिलकर ठप्पे लगा रही थी, फिर भी मेरे कुरान का फैसला आया जिस पर मैं हाथ रखकर शहर से बाहर गई। लोगों के पास डरो, उस कुरान से मसलत आ गई है। एक सच के माँ के सामने झूठ खड़ा हो गया, तो मेरे अल्लाह ने कहा मसलत आ गई है तो औरत सच्ची हो तो उठा लो कुरान अपना। वाह, ठीक है। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ये सहीफे आसमानों पर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज़ किया और वो अपनी उम्मत के लिए छोड़ गए। हेदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, एक जहन्नत में जाने वाला और एक दोज़ख। मैंने हमेशा 40 साल से जन्नत की एफर्ट की है। मेरा कुरान सच्चा है। अगर तुम सच्चे हो तो कौम के सामने जहां फैसला होगा वहां तुम्हें कुरान पर हाथ रखना पड़ेगा और मैं कुरान सामने पेश करूंगी। सच्चे हो तो उठा लोगे, नहीं तो दुनिया देखेगी क्या होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह, अब इन्होंने ये भी बात की है, बहुत बड़ी बात है कि अब कुरान पे भी अगर बात आ गई है ना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और ये सारे उकदे खुल भी सकते हैं और इंशाल्लाह खुलेंगे।
قرآن کا ذکر ہوا تو آپ سے ایک اور میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں. ہاں درس ہوتے ہیں ہمارے. تو اب تک کافی زیادہ اسٹوڈنٹ آپ کے بن چکے ہوں. نہیں وہ ہم بڑی عورتیں جو ہے نا جنہوں نے قرآن تو پڑھا, ترجمے نہ پڑھے, تفسیر نہ پڑھے, مگر قرآن عربی میں اس لیے اتارا گیا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں سے. مگر مولانا مودودی صاحب نے نا پہلے آل پاکستان میں مولانا مودودی نے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ لکھا, اسی پر میں نے کیا. نگہت ہاشمی میرے استاد تھے, علوم میرا دارہ, میں نے پھر وہ راستہ چھوڑا نہیں. اچھا جی ماشاءاللہ. میں اسی راستے پہ چلتی جا رہی ہوں. اور ایک وقت میں ایک بار ہمارے بدھ کے بدھ درس ہوتے ہیں, بڑی عورتیں وہ جو ترجمہ قرآن تفسیر وہ سنا رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے سمجھ ہے میں بھی ساتھ بیان کرتی ہوں. اور میں گھر پہ بھی بچوں کو بھی میں نے یہ دنیا میں کوئی چیز, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتی, مگر میرے میں وہ چیز نہیں, میرے میں وہ چیز اللہ نے نہیں ڈالی. میرے محلے میں جا کے کوئی سروے کرے کہیں گے یہ بڑی سادی عورت ہے, انہوں نے کبھی اپنی زندگی بھی سادگی سے گزاری ہے. میرے میں وہ تکبر و غرور نہیں جو کہ لوگوں کو ملتا ہے, نہ مجھے کسی سیٹ کا تھا. میں دیکھتی ہوں کہ ماں کے عظیم رشتے کو پورے پاکستان نے سمجھا ہے, اور مادر ملت سے بڑھ کر مجھے اور کیا اعزاز چاہیے. جو مجھے ملا ہے وہ کرسی سے بھی زیادہ ہے. لعنت بھیجتی ہوں اتنی ضلالت سے کرسی لینے پر, لعنت ہے. تم مجرم ہو, اس لیے میں دفاع کر رہی ہوں کہ جن 50,000 لیڈ کی جی سے میں جیت رہی تھی, وہ میرے نوجوان سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے. میں ہاتھ جوڑتی ہوں, اگر آپ نے مجھ سے پیار ہے تو ایسا کام نہ کریں. اچھا, اسی بڑا اچھا سوال ہے. میں یہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اپنی جیت کے حق کے لیے آپ کہاں تک جائیں گے؟ یہ میں آخری حد تک جاؤں گی, اور اگر مجھے انصاف نہ ملا, میں کل اسلام آباد بھی چیلنج کر کے آئی ہوں کہ قرآن سے میں شروع تھی اور قرآن پر فیصلے ہوں گے. نبی کی امت جنہوں نے فیصلے مجھے دینے ہیں, میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور اللہ کی اتنی زور آور کتاب جو نبی پر اتاری گئی اور نبی نے اپنے مسلمانوں پر اتاری, وہ نبی کی امت قرآن کو دیکھ کر فیصلہ کرے تو مجھے منظور ہوگا. اگر اس قرآن پہ کوئی فیصلہ نہ دیا گیا تو اسی قرآن پر اور اللہ پر میں چھوڑ دوں گی, پھر میں دیکھوں گی کہ آگے کیا ہوتا ہے. دنیا میں وہ لوگ جھوٹ کا جو سہارا لیں گے وہ دنیا میں سزا پائیں گے. میں چیلنج کرتی ہوں. بہت خوب جی. یہ دیکھیں ناظرین کہ ماشاءاللہ کس قدر دبنگ لب و لہجے میں اور انہوں نے گفتگو کی ہے, اور بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں نا کہ وہ سفر کی تھوڑی سی سختیاں تھیں کہ ہم لوگ چلے ہیں تو ذرا رش بھی تھا, لیکن یہاں آ کے تو طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے. کس طریقے سے یہ گفتگو ہوئی ہے, زبردست طریقے سے, کہ بلیچ سے بھی وہ داغ نہیں دھو جائیں گے, کیونکہ بعض داغ ذرا ہوتے بڑے ڈھیٹ قسم کے ہیں. تو انہی جناب باتوں سے ہم کرتے ہیں جناب اختتام آج کے اس خوبصورت ویلاگ کو, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سراہیں گے, دیکھیں گے. اس سے پہلے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, تو آپ کی مرضی ہے بھائی جان, کرنا ہو تو کر لیجئے گا, ہمیں کوئی ویسے ضرورت نہیں ہے. آپ کریں سروے, آپ بھی کریں سیالکوٹ کا, میں آپ کی مشکور ہوں گی. میری دعائیں دین 10 میں آپ لوگوں کے لیے ہوں گی, نماز میں ہوں گی. سروے کریں, عوام کے ویوز لیں آپ, تو میں سمجھوں گی کہ آپ کو میرے ساتھ بہت ہمدردی ہے. جی ماں کا پیار ہے بیٹے سے. الحمدللہ, سبحان اللہ. ناظرین تھینک یو ویری مچ فار بیئرنگ ود اس.